باواد بلند صلوات۔ دور حاضر کے مسلمانوں بنام اسلام، جی نہیں سکتے تو مر جاؤ تماشا نہ کرو، لکھ گئے خون سے مقتل میں 72 پیاسے، قتل ہو جاؤ مگر دین کا سودا نہ کرو۔ ڈی ڈی اردو کی جانب سے عزاداران امام حسین کے لیے یہ فرش عزا بچھائی گئی ہے۔ حضرات آئیے اب مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں سوز خوانی کے لیے دعوت دے رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سوز خوان سید عمران حیدر رضوی اور ہمنوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ ناظرین، کربلا ایک تصور کا مقام ہے۔ سارے انصار شہید ہو چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام تنہا بچے ہیں۔ اس درمیان قاصد جناب صغرا سلام اللہ علیہ کا خط لے کے آتا ہے۔ یہ پورا حال اس مرثیے میں ملاحظہ فرمائیں۔ ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، نامہ بر سامنے شابیر کے روتا آیا، غل پڑا چار طرف نامہ برایا آیا، روئے یہ شاہ کے بس منہ کو کلیجا آیا، بعد مدت جو ملی شے کو خبر صغرا کی، پھر گئی شکل وہیں پیش نظر صغرا کی، ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، انگلیاں شاہ کی مجروح جو تھی سر تا سر، ہاتھ میں لے نہ سکے خط کو شہ جن و بشر، زخم دکھلا کے یہ کہنے لگے بادی دے تر، دیکھو ہاتھوں کا یہ احوال ہے خاستہ جگر، لے کے خط ہاتھوں میں آنکھوں سے لگاؤں کیوں کر، ہاتھ زخمی ہے میرے خط کو اٹھاؤں کیوں کر، ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، کھولا قاصد نے جو اس نام کو فوراً اس دم، پہلے آداب بزرگوں کا تھا، پہلے آداب بزرگوں کو تھا اس خط میں رقم، پھر یہ تحریر تھی
احوال کے اے شاہ امم، بھول جانے کے تو ہرگز نہ سزاوار تھے ہم، آپ کیا ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، بعد مرنے کے میرے آپ جو آئے تو کیا، بعد مرنے کے میرے آپ جو آئے تو کیا، خاک پر میری جو تشریف بھی لائے تو کیا، قبر پر بیٹھے دو اشک بہائے تو کیا، داغ دل شمع کی مانند جلائے تو کیا، غسل میت کوئی اہل وطن دے گا، تم نہ ہوگے تو مجھے کون کفن دے گا، ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، علی اصغر کو یہ لکھا تھا کہ اے ماہ لقا، میرے ننھے سے مسافر کو میری پہنچ دعا، دیکھو اب کون سا دن مجھ کو دکھاتا ہے خدا، کہ جھلاؤں گی میں پھر بھائی کا اپنے جھولا، بات کرتے چلتے دیکھا، ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، قاسم ابن حسن کو تھا یہی خط میں لکھا، سنتی ہوں آپ نے غربت میں وہاں بیاہ کیا، بھیا اس بہن کو افسوس نہ تم نے پوچھا، بیاہ میں آنے کے قابل تھی نہ شاید سغرا، لکھ کے خط مفدائے جا بخش سناتے تو مجھے نیک دیتے نہ مجھے آپ بلاتے تو مجھے، ذبح کے وقت جو شے کو
علی اکبر کو یہ لکھا تھا کہ اے بھائی جان، رات بھر گنتی ہوں تارے مجھے آرام کہاں، کیا وعدہ تھا ذرا دل میں کرو اپنے دھیان، بھول جاتا ہے بھلا یوں بھی کسی کو انسان، ہچکیاں آتی ہیں جب یاد مجھے آتی ہے، روح میری قفس جسم میں گھبراتی ہے، ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، الغرض لاشے اکبر پہ گئے شاہ زمان، لاش کو چھاتی سے لپٹا کے ہوئے اشک فشاں، بولے کیا خاک پہ سوتے ہو میرے شیر جوان، کھول دو آنکھ کے دھوپ آئی ہے سر پر زی جان، دیر تک لاش کے شانوں کو ہلایا شہ نے، لاش پر پھر خط ہمشیر سنایا شہ نے، ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، آئے پھر لاشے اصغر پہ شہ ہر دو سرا، آئے پھر لاشے اصغر پہ شہ ہر دو سرا، اس کو سینے سے لگا کر یہی رو رو کے کہا، بیٹا تجھ کو تیری ہمشیر نے ہے خط میں لکھا، چومنا منہ میرے بھیا کا بنائے لینا، خواہر خاصہ نے عزباس کی دعا لکھی ہے، یہ نہ سمجھی تھی کہ قسمت نے قضا لکھی ہے، ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، خط میں لکھا ہے کہ بھیا تیری ہو عمر دراز، یہ نہ وہ سمجھی شہادت سے ہوئے تم ممتاز، تیر ظالم کا نشانہ ہوئے اے ماہ ناز، وہ لگا تیر کے پھر منہ سے نہ نکلی آواز،
زیست پھر سال گرا کی کبھی باری نہ ہوئی، 6 مہینے سے سوا عمر تمہاری نہ ہوئی۔ ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا، سن کے بھائی کی صدا ہو گئی حیران زینب، آئی پردے کے قریچہ غریبہ زینب، دیکھ کر شاہ کا احوال پریشان زینب، ہوئی اس بے کسیو یاس کے قربان زینب، کس کا لاشا چھاتی سے لگائے ہو جسے، نام بر کسی کا ہے ہمراہ، یہ لائے ہو جسے، ذبح کے وقت جو شے کو خط صغرا آیا۔ سوز خوانی کے بعد آئیے اب خطابت کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ معروف ماہر اسلامیات، اسلامی اسکالر، مولانا آزاد جودھ پور یونیورسٹی کے وائس چانسلر محترم جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ محترم جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ آج کی جمع ہوئے ہیں ہم امام حسین کو، ان کے جانثاروں کو اور سانحہ کربلا کے اندر جو کچھ پیش آیا اس کی تعزیت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یاد کرنے کے لیے اس بات کو کہ امام حسین کا پیغام کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے۔ کربلا کا پیغام اور امام حسین کا پیغام ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کے نتیجے میں وحدت الہی کے ساتھ وحدت انسانی، وحدت انسانی کے ساتھ وحدت کردار، اور وحدت کردار کے ساتھ جو ہے وہ حق اور انصاف کی سربلندی جو ہے اس کو یقینی بنانا۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ امام حسین جو ہیں وہ انہوں نے جان آفریں کے سپرد کی۔ بظاہر لوگوں کی نظر میں یہ شکست سمجھی جائے گی، لیکن یہ شکست نہیں، یہ ایسی فتح عظیم تھی، کھلی ہوئی فتح تھی جس کی نظیر آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ کیوں کہ اصل فتح کاہے کی ہوتی ہے؟ مقصد کی ہوتی ہے، اور امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ حق کی سربلندی، انصاف کو یقینی بنانا، غریبوں مظلوموں کا ساتھ دینا، جو سماج کے اندر برائیاں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا اور جد و جہد کرنا۔
اور اس کے برعکس دوسری طرف جو لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ امام حسین اس راستے کو چھوڑ دیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور امام حسین نے سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ تو جو لوگ کے ہاتھ چاہتے تھے، بیعت چاہتے تھے، انہیں ناکامی ہوئی۔ امام حسین اپنے مقصد جلیل کے اندر ایک فاتح اعظم کے طور پر ابھر کے آئے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے وہ سرخی عطا کی حق اور انصاف کی لڑائی کو کہ آج تک دنیا جو ہے وہ ظلم کو، ظالم کو اور بنیادی طور پہ ناانصافی کو ناپسند کرتی ہے، ملوکیت کو برا سمجھتی ہے۔ یہ سب سے بڑی امام اعظم کی کامیابی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امام اعظم جو ہیں ان کا معاملہ کیا تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا، وہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات بھی لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ اگر جنگ چاہتے ہوتے تو معاف کیجیے گا، وہ اپنے گھر کی ان بیویوں کو جن کے پلو کو، جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا، وہ بچے جو بیمار تھے، وہ نوجوان جو کہ اس وقت بہت کمزوری کی حالت میں تھے، ان سب کو لے کر میدان سفر میں نہیں آتے، بلکہ وہ جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے جیسا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور اگر تاریخ صحیح ہے اور صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ امام اعظم نے کہا تھا مجھے تم نے بلایا لیکن اب تم مجھ پہ متفق نہیں نظر آتے ہو، میرا ساتھ دینے کو تیار نظر نہیں آتے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں اور چلا جاؤں، اور اگر کہیں اور نہیں تو ہندوستان چلا جاؤں۔ یہ روایت کتنی صحیح ہے کتنی نہیں یہ تو تاریخ جانتی ہے، لیکن مجھے اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں سے ان کے نانا کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی۔ اس لیے وہ ناانصافی اور ظلم کی گرم اور فضا سے نکل کے ہندوستان میں آنا کے لیے اگر انہوں نے کہا تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عزا کی جو روایت ہے اس کی بانی جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سیدہ زینب ہیں۔ سیدہ زینب نے اور ان کے ساتھ کی خواتین نے جس پامردی کے ساتھ امام حسین اور ان کے جانثاروں، ان کے چاہنے والوں کی شہادت کے بعد حق و انصاف کی سربلندی کے لیے تمام لٹے پٹے خاندان نبوت کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر جمع کیا، ان کی شیرازہ بندی کی، ان کے ساتھ دمشق لے جائے گئے، اور امام سیدہ زینب نے امام مظلوم کی اور ان کے ساتھیوں کی مقدمے کو جس طرح دربار شام میں پیش کیا وہ غیر معمولی ہے۔ بقول شاعر شام کی تاریکیوں میں نور پھیلا کر رہی، عظمت مظلوم کو ظالم سے منوا کر رہی۔ یہ حضرت زینب تھیں جنہوں نے کہ امام مظلوم کا پرسہ بھی لیا اور ان کے لیے ایک طرح سے ان کے پیغام کو، ان کی مظلومیت کو، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس کو دنیا تک پھیلایا اور پہنچایا۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ امام حسین کا پیغام جو ہے وہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر وقت کے لیے ہے۔ کسی دور کی ملوکیت ہو، کسی دور میں ناانصافی ہو، کسی دور میں ظلم ہو، کسی دور میں ناحق کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایسے میں اگر کوئی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، ہمارے کام آ سکتا ہے تو وہ کردار ہے جو کہ امام حسین نے کربلا میں ہمیں دکھایا اور جس کو بتایا اور جو ہمیشہ کے لیے سبق پڑھایا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم امام حسین کے پیغام کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم خالی روایتی انداز سے امام کو یاد نہ کریں بلکہ جی جان سے امام کی تقلید کریں، ان کے چاہنے والوں کی تقلید کریں، اور یہ بتا دیں کہ وہ امام
جن کو اللہ کے رسول پسند کرتے تھے، جن کے لیے اللہ کے رسول کے کندھے جو تھے وہ سواری کا کام دیتے تھے، ان کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان جو ہے اس کے اندر امام حسین کی عظمت کی جس طرح سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ہم نے جس طرح سے مرثیے کی صنف کو آگے بڑھایا ہے، جس طرح نوحوں کو جنم دیا ہے، اور جس طرح سے ہمارے یہاں کے شعور اور لاشعور میں، ہماری زبانوں میں، ہماری بولیوں میں غم حسین پیوست ہو گیا ہے، وہ غیر معمولی چیز ہے۔ اس کی ہمیں ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس پر ایک طرح سے نازا ہونا چاہیے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ واقعہ کربلا کا تعلق فرات سے ہے، لیکن ہندوستان میں انیس اور دبیر اور ان کے پیروں نے اس کو جس طرح سے گومتی اور سریو کے کنارے ایک طرح سے مرتسم کیا ہے، اس طرح پیش کیا ہے، اس سے ایک نئی ہمیں وہ ملتی ہے۔ واقعہ کربلا میں جو ہندوستان میں تصویر سامنے آتی ہے، اس میں جو ہندوستانیت ہے وہ خود اس لیے اہم نہیں ہے کہ ہندوستانی روایات اور رسوم اس میں آ گئی ہیں، بلکہ اس لیے آئی ہیں، ان کی اہمیت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کربلا سے جوڑ دیا ہے اور اپنے آپ کو دوام بخشا ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں خوب سمجھنا چاہیے۔ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین کا جو پیغام تھا آج کی دنیا میں اس کی کل سے زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں آگے آنا چاہیے اور امام حسین کا جو پیغام کربلا سے آتا ہے اس کربلا کو ایک طرح سے ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم جو حسین کے ماننے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، جو رسول کے ماننے والے ہیں اور رسول کے ماننے والوں کے ماننے والے ہیں، وہ بنیادی طور پر ظلم کے خلاف ہیں، ہم ناانصافی کے خلاف ہیں، ہم دہشت و وحشت کے خلاف ہیں، ہم ہر طرح کے جو ایک طرح سے سماج میں برائیاں ہیں ان کے خلاف ہیں۔ یہ اصل پیغام ہے جس کو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، جسے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دوردرشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے یہ تاریخی فیصلہ کیا کہ کورونا کے اس زمانے میں وہ پیغام کربلا کو اس طرح سے ایک دفعہ پھر یہ بتائے گا کہ ہندوستان بنیادی طور پہ حسین کے خون کو قرض سمجھتا ہے، اور اس قرض کی ادائیگی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم پیغام کربلا کو اور پیغام حسین کو دنیا تک پہنچائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم یہ بتائیں کہ فتح جو ہے وہ حسین کی ہوئی، بقول دیواکر راہی کے وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ یاد رکھیے حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے بلکہ انہیں دوام بخشا اللہ نے اس طرح سے، اور بقول شہریار کے ہمیں ہر وقت حسین کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بڑی حسرت سے شہریار نے کہا تھا، گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے۔ آئیے ہم دنیا کو بتا دیں ایسی بات نہیں ہے، ہم حسین کے پیغام کے لیے اپنے گھروں سے ایک دفعہ پھر نکلنے کو تیار ہیں اور اپنی جان اسی طرح سے حق کے لیے دینے کو تیار ہیں جیسے کہ امام حسین نے دی تھی۔ یہی امام حسین کو ہمارا سچے خراج عقیدت ہوگا، یہی کربلا کے جو شہید ہیں ان کی میں جو قربانیاں ہیں ان کو ہمارا سچا سلام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے پروفیسر اختر الواسع صاحب جو کہ مجلس کو خطاب کر رہے تھے۔ آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں
کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ آئیے اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ شخصیت عالم دین حجت الاسلام مولانا سید قلب رشید رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں۔ محترم جناب مولانا سید قلب رشید رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابی القاسم محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات مومنین، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی، بالخصوص و علی الخصوص ہندوستان میں جہاں کہیں بھی، جس قریے، جس دیہات، جس گاؤں، جس شہر، جس علاقے، جس ایالت میں ملک کے جس کونے سے بھی اس وقت آپ مجھے 1442 ہجری 9 محرم کی اس مجلس جو کہ شب عاشور کے حوالے سے آپ دوردرشن کے اس کیمرے سے اور اس ٹی وی کے ذریعے مجھے سماعت فرما رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام عقیدت و سلام محبت کے ساتھ آپ سب کو پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے مولا آقا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے وہ 71 ساتھی جو کربلا میں مارے گئے، اور آپ سب کی طرف سے چلیے پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں۔ اور اس کے بعد جن چند منٹوں تک میں آپ کے سامنے ہوں، کوشش کروں گا کہ میں کسی ایک موضوع پر، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو پروگرام کا نام ہے پیغام کربلا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، پیغام کربلا کا جو پوسٹر اور جو بینر لگا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اگر یہی عنوان رکھا جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا۔ پیغام کربلا کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو کربلا کو سمجھنا ہوگا، اور کربلا کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا جس نے کربلا کو چنا، اور جس نے کربلا کی زمین کو اتنا بلند کر دیا کہ اب کربلا کو کربلائے معلیٰ کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد حسین کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ نانا کے قدموں نے عرش کو عرش اعلیٰ بنایا، اور نواسے کے قدم نے کربلا کو کربلائے معلیٰ بنایا۔ مجھے لگتا ہے کہ کربلا کو سمجھنا ہوگا تو آپ کو ہر نظریے سے دیکھنا ہوگا۔ چونکہ یہ مجلس آپ جانتے ہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ نشر ہو رہی ہے، اور اسے دیکھنے والے ہر مذہب و ملت کے لوگ ہیں جو اس وقت اسے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں بہت ہی آرام سے اس پیغام کربلا کو شیعت کی نگاہ سے، پیغام کربلا اور صدائے کربلا اور اذان کربلا کو شیعت کی نگاہ سے، اور اس شیعت کی نگاہ کو امامت کی نگاہ سے لے کے چلتا ہوں، تاکہ بات بہت انسانیت کے طور پر واضح ہو اور بات کلیئر ہوتی چلی جائے۔ عزیزان محترم، کربلا وہ مقام ہے جہاں صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، کربلا وہ مقام ہے جہاں صرف قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دو مجمع نہیں ہے، کربلا وہ مقام ہے جہاں صرف ظالم اور مظلوم ہی موجود ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کربلا یہ وہ مقام ہے جو ایک امتحان ہے، کربلا وہ مقام ہے جہاں آپ کو درس انسانیت بھی ملے گا،
درس اسلام بھی ملے گا اور درس ایمان بھی ملے گا۔ چلتے ہوئے کربلا کے راستے پر کربلا پہنچنے کے پہلے وہب قلبی سے ملاقات، تلاوت امام حسین کی آواز سن کے وہب قلبی کا کھنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغام کربلا اتنا خوبصورت ہے کہ ایک مسیحی، ایک کرسچن دامن حسین میں آ کے پناہ لیتا ہے۔ جس وقت آپ خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں تو اس خون میں اس وہب قلبی کا بھی خون شامل ہے کہ جس کو ابھی تازے طور پر شادی کے بعد ان کی ماں جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے۔ راستے میں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور میرے مولا اپنے خیمے سے کربلا پہنچنے کے پہلے تلاوت کر رہے ہیں، اور آواز جب ان کے کانوں میں گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے اماں یہ کون ہیں جن کی اتنی خوبصورت آواز ہے؟ ماں پہچانتی تھی۔ کہا بیٹا یہ نواس رسول کا قافلہ جا رہا ہے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے معلومات حاصل کی تھی۔ اماں کیا ہم انہیں مل سکتے ہیں؟ ضرور بیٹا، چلتے ہیں ملنے کے لیے۔ وہ جو حسین کی بارگاہ میں آیا تو پھر حسین کا ہو گیا۔ بس یہیں سے کربلا کو سمجھیے گا، جو حسین کی بارگاہ میں آتا ہے وہ حسین کا ہو کے چلا جاتا ہے، جو کربلا میں آتا ہے وہ کربلائی ہو جاتا ہے۔ اب ایک سین تو یہ ہے کہ جو کربلا میں آیا وہ کربلائی ہو گیا، جو حسین کی بارگاہ میں آیا وہ حسینی ہو گیا، مگر اس ایک عمل کا ایک دوسرا بھی رخ ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ جو حسین کی طرف آ گیا وہ یزیدیت سے باہر نکل گیا، جو حسین کی طرف آ گیا وہ ظالموں کے راستے سے باہر نکل گیا، جو حسین کی طرف آ گیا وہ بے ایمانی سے باہر آ گیا، جو حسین کی طرف آ گیا وہ جہنم سے باہر آ گیا۔ دیکھیے یہ میں اکیلے خود اپنی خطابت کے ذوق میں نہیں کہہ رہا، دیکھیے جب حر جا رہا ہے نا، جب حر جا رہا ہے تو یہی تو کہا ہے بیٹے نے، یہی تو کہا ہے بھائی نے، یہی تو کہا ہے غلام نے کہ جب تک جہنم میں تھا پتہ چلا حسین کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ جہنم میں ہے، نام چاہے جو بھی ہو، مگر جو حسین کے ساتھ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جنت میں ہے، چونکہ رسول کی حدیث پکار کے کہہ رہی ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی فوج کا سپاہی فوج میں شامل بھی رہے اور اپنے میجر جنرل کے خلاف رہے؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بہت کم لفظوں میں دھیرے دھیرے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جو حسین کی طرف آ گیا وہ یزید سے باہر نکل گیا، وہ یزیدیت سے باہر نکل گیا۔ جو حسین کی طرف آ گیا وہ صرف حسین ہی کی طرف نہیں آیا، وہ حسن کی طرف بھی آ گیا، وہ صرف حسن کی ہی طرف نہیں آیا، وہ علی کی طرف بھی آ گیا، وہ صرف علی ہی کی طرف نہیں آیا، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف بھی آ گیا، وہ صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف ہی نہیں آیا بلکہ وہ رسول خدا کی طرف آ گیا۔ اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہاں پر ایک بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں، اور وہ جب انہوں نے کلمہ علی ولی اللہ کا ورد کیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو یہاں تک کھینچا، یہاں تک لایا؟ انہوں نے کہا بھئی کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر محشر کا میدان ہو، دو خیمے لگے ہوں، ایک طرف یزید اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ایک طرف حسین اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، اور اسی وقت رسول خدا آئیں تو رسول خدا کس خیمے میں جائیں گے؟ یزید کے خیمے میں جائیں گے یا حسین کے خیمے میں جائیں گے؟ اور جب میری عقل نے، میرے علم نے، میرے کردار نے، میرے ضمیر نے کہا کہ رسول حسین کے خیمے میں جائیں گے، چونکہ یہ حدیث ذہن میں ہے حسین و منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو وہ کہتے ہیں میرے ضمیر نے مجھ سے کہا کہ مولا تیرا حسین کے پاس جا رہا ہے، تو مولوی ہو کے یزید کے پاس کہاں جا رہا ہے؟ تجھے حسین کے پاس آنا ہوگا۔ تو بات سمجھیے گا بہت، اور میں یہاں کہوں کہ جو حسین کے پاس آ گیا وہ علی کے پاس آ گیا، جو حسین کے پاس آ گیا وہ قرآن کے پاس آ گیا، جو حسین کے پاس آ گیا وہ ایمان کے پاس آ گیا، جو حسین کے پاس آیا وہ کعبے کے پاس آ گیا، جو حسین کے پاس آ گیا وہ طہارت کے پاس آ گیا، وہ شہادت کے پاس آ گیا، وہ عظمت کے پاس آ گیا، وہ عزت کے پاس آ گیا، وہ بلندی کے پاس آ گیا، بلکہ جو حسین کے پاس آ گیا وہ خدا کے پاس آ گیا، چونکہ اللہ کی الوہیت پر حسین
حسین نے جس یقین کو پیش کیا ہے، تلوار چلتی رہی حسین کا چہرہ کھلتا رہا، خون نکلتا رہا حسین کا چہرہ کھلتا رہا، زخم بڑھتے رہے حسین کا چہرہ کھلتا رہا۔ صبر کی انتہا تو دیکھیے کہ زخم بڑھتے گئے مگر حسین کا جذبہ نہیں ختم ہوا۔ میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا، میں یہاں واپس دہرانا چاہتا ہوں۔ کربلا میں کھڑے ہوئے اللہ پہ بھروسہ اور نبی کی نبوت پہ بھروسہ اور اپنی ولایت کا اعلان اور اپنے بابا کی ولایت کا اعلان اور اس پر صداقت کے ساتھ کھڑے ہوئے علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین نے یہی تو سمجھانا چاہا کہ یزید تو چاہتا ہے مجھ سے بیعت لے لے تاکہ میں تیری ہاں میں ہاں ملاؤں اور میں تیرے عمل کو دین کا عمل بتاؤں، میں تیرے اقدام کو، تیرے قدم کو، تیری حرکت کو دین اور اسلام اور ایمان اور قرآن اور رسول کا قدم بتاؤں۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں، اور تو سوچتا ہے مجھے ڈرا لے گا۔ اب کربلا میں جتنا مجمع تھا، چاہے وہ 23,000 کا مجمع ہو، چاہے وہ 40 کا ہو، چاہے 4 لاکھ کا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجمع کیا کوشش کر رہا تھا پانی بن کر کے، ظلم کر کے، یہی تو کہ حسین ڈر جائیں، یہی تو کہ حسین بیعت کر لیں۔ لو حسین نے تکبیر کہی اور تکبیر کہہ کے یزید کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یزید جو پریشان ہوتا ہے اس کے لب کانپتے ہیں، جو پریشان ہوتا ہے اس کے الفاظ نہیں نکلتے، جو پریشان ہوتا ہے اس سے گفتگو نہیں ہوتی، جو پریشان ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں۔ یزید دیکھ میں نے تکبیر کہی میں نہیں ڈرا، دیکھ میں نے قیام کیا میں نہیں ڈرا، میں نے الحمد پڑھی میں نہیں ڈرا، میں نے رکوع کیا میں نہیں ڈرا، میں نے سجدہ کیا میں نہیں ڈرا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو علی اصغر مسکرائے نا، علی اصغر کی مسکراہٹ بھی یہی دکھانے کے لیے تھی کہ یزید جب کوئی مسکرانے لگے تو سمجھ لو کہ وہ اس بات کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تو آیا ہے مجھے ڈرانے، تیری اتنی حیثیت ہو گئی کہ تو مجھے ڈرائے گا۔ اصغر مسکرا کے یزید سے کہہ رہے ہیں جب تو مجھ علی اصغر کو نہیں ڈرا سکتا تو میرے بابا حسین کو کیا ڈرائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضرات جو کربلا کی طرف آ گیا وہ ظالم کی طرف سے باہر نکل گیا، جو کربلا کی طرف آ گیا وہ مظلوم کا ساتھی بن گیا، جو کربلا کی طرف آ گیا وہ عدل کی طرف آ گیا، وہ حق کی طرف آ گیا، وہ ساتھی بن گیا کس کا؟ دبی ہوئی آوازوں کو، کچلی ہوئی آوازوں کو، مظلوم آوازوں کو ساتھ دینے کا۔ اور عزیزان محترم، اگر آپ حسین کے پاس آئیں گے، اگر آپ کربلا آئیں گے تو چونکہ حسین پنجتن کے آخری فرد ہیں، حسین پھر سنیے گا، حسین میرے جو برادران اہل سنت سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا بڑے غور سے اس جملے پر توجہ کریں گے۔ دیکھیں حسین کا ایک اہم رشتہ ہے، اور وہ اہم رشتہ کیا ہے؟ وہ صرف نواسے رسول نہیں ہے بلکہ وہ پنجتن کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، پنجتن جب آپ کہتے ہیں تو آپ صرف پنجتن نہیں کہتے، آپ پنجتن پاک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس پاکیزہ پنجتن کی آخری کڑی حسین ہے۔ تو جب آپ حسین کے پاس آئیں گے تو حسین کے نانا بھی آپ کو ملیں گے، حسین کے بابا بھی آپ کو ملیں گے۔ اور کون ہے جو حسین کے بابا کو چھوڑنا چاہے؟ ہمارے ایک برادر اہل سنت کے بہت بڑے عالم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ذرا سا آپ بتائیں کچھ مولا علی کے بارے میں۔ انہوں نے مسکرا کے کہا میں کیا کہوں کہ چاہنے والا اس لیے فضیلت نہیں بیان کرتا کہ جو سننے والا ہے کہیں وہ ہوش نہ کھو دے، اور دشمن اس لیے فضیلت بیان نہیں کرتا کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتا۔ یعنی چاہنے والے نے بھی علی کی فضیلت چھپایا اور دشمن نے بھی علی کی فضیلت چھپایا۔ مگر کمال ہے حسین کے بابا کا کہ دوست بھی چھپاتے رہے، دشمن بھی چھپاتے رہے، مگر علی کی فضیلت کا سورج اٹھتا چلا گیا، اٹھتا چلا گیا اور اٹھتا چلا گیا۔ اور بس آخری بات، کسی شخص نے پھر کسی عالم اہل سنت سے سوال کیا کہ آپ کی، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ عالم تھے، ان سے پوچھا آپ کا کیا کہنا ہے مولا علی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا اچھا تم مجھ سے سننا چاہتے ہو علی ابن ابی طالب کی فضیلت؟ اس نے کہا جی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں علی ابن ابی طالب کی فضیلت۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں تم سے چند سوال کرتا ہوں۔ اب میں بڑے آرام سے یہ سوال آپ کے سامنے دہراؤں گا، چونکہ یہ جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں ان کے سوالات جو دہرانے جا رہا ہوں، اس کی ہر لفظ سے ایک فضیلت علی ابن ابی طالب کا باب کھلتا چلا جائے گا، اور آپ سمجھتے چلے جائیں گے کہ میں آپ کو کہاں لے کے آنا چاہتا ہوں۔
ہوں، اور میں امام حسین کربلا سے حسین اور حسین سے علی کے ذکر تک آیا ہی اس لیے ہوں کیونکہ مجھے آج شب عاشور مولا علی اصغر تک جانا ہے، اسی علی اصغر تک جن کا نام نامی اپنے دادا کے نام پر ہے۔ تو حضور وہ عالم اہل سنت فرماتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ مہینے میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا؟ اس نے کہا رمضان۔ یہ بتاؤ رمضان کی راتوں میں سب سے بڑی رات کون سی؟ اس نے کہا شب قدر۔ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اعمال میں سب سے بڑا عمل کون سا؟ انہوں نے کہا نماز۔ یہ بتاؤ کہ نمازوں میں سب سے زیادہ کس نماز کا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا صبح کی۔ بتایا کہ صبح کی۔ پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس نماز میں کون سا عمل سب سے زیادہ اہم؟ انہوں نے کہا سجدہ۔ پھر فرمایا کہ اب بتاؤ جسم انسانی میں سب سے بڑا مقام کون سا؟ انہوں نے کہا سر۔ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ سر میں سب سے اہم جگہ کون سی؟ انہوں نے کہا پیشانی۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تم نے جو باتیں بتائی ہیں تمہارے ذہن میں؟ ان کا جی بالکل، آپ کا سوال ذہن میں ہے اور جواب بھی ذہن میں ہے۔ تو اب یہ بتاؤ زمینوں میں سب سے بہتر زمین کون سی؟ ان کا مسجد کی۔ ان کا جی مسجد میں سب سے بڑی جگہ کون سی؟ ان کا محراب کی۔ یہ بتاؤ زندگی کا خاتمہ سب سے بہترین کیسا؟ انہوں نے کہا شہادت پر۔ اب مسکرا کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں میں دوبارہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مہینہ سب سے اچھا؟ تم نے کہا رمضان۔ جی میں نے یہی کہا۔ تم نے یہ کہا کہ سب سے اچھی رات شب قدر؟ جی میں نے یہی کہا۔ زمین سب سے اچھی مسجد؟ جی میں نے یہی کہا۔ محراب سب سے اچھا مقام عبادت میں؟ نماز سب سے اچھی، نماز میں صبح کی نماز سب سے اچھی، جس میں انسان میں سر سب سے اچھا، سر میں پیشانی سب سے اچھی، جانے کا راستہ انسان کی زندگی کا شہادت سب سے اچھا، یہی تو کہا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے یہی کہا تھا، لیکن اس کا میرے سوال سے کیا لینا دینا؟ میں نے تو یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ علی ابن ابی طالب کی کچھ فضیلت بیان کریں، آپ کی نظر میں مولا علی کیا ہیں؟ ان کا میں کیا اس شخص اور اس ذات کی تعریف کروں کہ جس کے لیے خدا نے اتنا بڑا اہتمام کیا کہ اس کے جانے کے لیے چنا بھی تو رمضان کا مہینہ چنا، شب قدر کی رات چنی، مسجد کی زمین چنی، عبادت کے لیے محراب کا مقام چنا، نماز میں صبح کی نماز چنی، اس نماز میں سجدے کی حالت چنی، جانے کے لیے ضربت بھی سر اور پیشانی تک کا مطلب یہ ہے کہ جس علی کے لیے جانے کا راستہ بھی شہادت کا اور عمل کا راستہ بھی ان بڑی رات اور بڑے مہینوں اور بڑی جگہ اور بڑے معیار کا، سوچو تو صحیح، جس علی کے لیے خدا نے جانے کا اتنا بڑا انتظام کیا ہو، اس کی ذات کتنی بڑی ہوگی اور اس کے زمین پر رہنے کا انتظام کتنا بڑا ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات جو جہاں کہیں بھی مجھے سن رہا ہے، یاد رکھیے گا پیغام کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو کربلا کے دامن میں آنا ہوگا۔ میں نے 18 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کربلا کے حوالے سے، میں واپس اس ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کربلا اتنی اہم ہے، بلکہ میں ایک جملہ اپنے بڑے بھائی پوجیے موراری باپو کا جملہ میں یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی بڑے سنت ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان، ہندو سنتوں کے درمیان، اور ہمارے یہاں جو خاص کر گجرات میں ہماری شیعہ اثنا عشری برادری ہے اور مسلمان برادری ہے، خاص طور سے ان کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہے، اور مجھے لگتا ہے جتنے اس ملک میں امن پسند لوگ ہیں سبھی انہیں بہت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کربلا ایک ہی میسج دیتی ہے، کر بھلا، جو کر بھلا کرتا ہو اور کر بھلا میں بلیف کرتا ہو وہی پیغام کربلا کو صحیح سمجھنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو اس عقیدے کو سمجھ لیجئے، اور مجھے لگتا ہے بات مکمل ہو جائے گی اور ربط مصائب کا بھی وقت آ جائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں ٹھہر کر آپ کو روک کر کہنا چاہتا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے حسین نے کربلا میں ایک لکیر کھینچی تھی۔
لکیر کے اس پار بھی مسلمان تھا، لکیر کے اس پار بھی مسلمان تھا، لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے اور لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے، لکیر کے اس پار بھی عربی بولنے والے ہیں، لکیر کے اس پار بھی عربی بولنے والے ہیں، لکیر کے اس پار بھی جو نام ہے وہ بھی مسلمان کے نام ہیں اور لکیر کے اس پار بھی جو نام ہے وہ مسلم نام ہیں۔ بلکہ جملے بڑھا رہا ہوں بعض روایتوں کے حساب سے، یہ تو طے ہے کہ اس طرف صحابی ہی صحابی ہیں، اس طرف بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہیں رسول کا زمانہ نصیب ہوا۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، کربلا میں حسین نے ایک لکیر کھینچی، لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے اور لکیر کے اس پار بھی مسلمان ہے، لکیر کے اس پار بھی حافظ قرآن ہے، اس پار بھی حافظ قرآن ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے میں محمد ابراہیم، میں محمد ایوب، میں محمد یوسف، میں فلاں، میں جاپان کا مسلمان، میں چین کا مسلمان، میں عربی مسلمان، میں عجمی مسلمان، میں ایران کا مسلمان، میں آذربائیجان کا مسلمان، تو مسلمان نام سن کے مت سمجھ جائیے کہ وہ مسلمان ہی ہوگا۔ اس سے پوچھئے کہ بھائی کربلا میں حسین نے ایک لکیر کھینچی تھی، تو بتا کہ لکیر کے اس پار والا مسلمان ہے یا لکیر کے اس پار والا مسلمان ہے، کٹنے والا مسلمان ہے یا کاٹنے والا مسلمان ہے۔ پیغام کربلا شب عاشور میں کلب رشید کی زبانی بس یہی ہے کہ ذات حسین کو سمجھو، گردن کاٹنا اسلام نہیں ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے گردن کٹوانا اسلام ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، شب عاشور ربط ہے اور ربط مصائب ہے اس علی کے لیے، کربلا کے اس سب سے چھوٹے علی کے لیے، جن کے لیے میرے عزیز دوست کے کلام کا چند مصرے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ منچلا جب کوئی جھولے میں مچل جاتا ہے، ہار اور جیت کا عنوان بدل جاتا ہے، ایک جگنو بھی اندھیرے کو نگل جاتا ہے۔ آپ انداز لگائیں وہ کیا شخصیت ہے مولا علی اصغر کی کہ جہاں رباب یہ کہتی ہیں بیٹا سب کے ماؤں کے ارمان بڑے ہیں تو ان کے بچے بھی بڑے ہیں، مگر میرے لال تیری ماں کے ارمان بہت ہیں مگر بچہ بڑا نہیں ہے۔ عجب نہیں ایک 6 مہینے کے بچے نے اپنی ماں سے کہا وہ ماں شہادت دے لینے دے، پھر دیکھنا کہ اس شہادت کے بعد علی اصغر کا نام جب بھی لیا جائے گا تب یہی کہا جائے گا کہ چھوٹے بچے نے بہت بڑی شہادت دی۔ اور شاید یہی ہے کہ امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کیفیت الہزی کے کس سچویشن میں، کیسی حالت میں میرا بچہ تڑپ رہا ہے۔ اس تڑپنے کو جو امام نے بیان کیا ہے نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ عربی الفاظ اور اردو الفاظ کو بھی بالکل آسان کر دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ جو مچھلی پانی سے نکل کے تڑپتی ہے نا، تو تڑپ کے پہلے اچھلتی ہے، اچھلنے کے بعد پھر گر جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہلنے کی طاقت نہیں رہتی، کروٹ بدلنے کی کوشش کرتی ہے، کروٹ لینے کی بھی طاقت نہیں رہتی، اس کے بعد وہ منہ کھولتی ہے اور پھر وہ منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر اسے پانی پلایا بھی جائے تو وہ زندہ نہیں بچ سکتی۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کی پیاس کو انہی لفظوں میں بند کیا ہے۔ آپ دور دراز بیٹھے ہوئے جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج رات اپنے بچوں کو پیار مت کرنا کیونکہ شب عاشور ہے۔ وہ مائیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے کل صبح عاشورہ قربان ہو جائیں گے، سلام کرو ان ماؤں کو، سلام کرو۔ چلو سید سجاد کے پاس چلتے ہیں۔ سید سجاد کی حالت کیا ہے؟ مدینے میں سید سجاد کی حالت یہ کہیں نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ جانا بند کر دیا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے مولا گھر میں شادی ہے، کہتے ہیں فرش عزا بچھاؤ، اور جب فرش عزا بچھ جاتی ہے اور جب سجاد جاتے ہیں اور جب کسی دولہے کو دیکھتے ہیں تو خوب روتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے مولا دولہا نوجوان ہے، رو کے فرماتے ہیں کہ ہاں، اور روئے تو کسی نے کہا مولا اب کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا تم نے انصاف نہیں کیا، میں نے اسے دیکھا تو مجھے میرا قاسم یاد آیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے،
بس چند جملے سن لو مصائب کے اور مجلس تمام ہے، اور اس کے بعد جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور پھر یہ غم، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مجھے پتا ہے کرونا کی اس سچویشن میں جوانوں تم نے گھر میں ماتم کیا، تم روڈ پہ ماتم نہ کر پائے، تم نے گھر میں علم اٹھایا، امام باڑے میں علم اٹھایا، روڈ پہ، راستوں پہ، شاہراہوں پہ نہ اٹھا پائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں زندہ رہے تو اگلے سال اور بھی شان سے محرم منائیں گے، لیکن اس سال اپنے مولا سے معافی کے ساتھ کہ مولا اگر کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ چلو میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں، مگر سید سجاد کے قریب چلتے ہیں۔ مولا سائل کہتا ہے مولا کیسے روئیں؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں آ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم معصوموں کا، ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس رونے میں آواز بلند ہو جائے۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، جب بھی گریا کرو یہ مت دیکھا کرو تمہارے داہنے کون ہے، تمہارے بائیں کون ہے، تمہیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، بس یہ دیکھا کرو کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو 3 بیٹیاں ضرور موجود ہوتی ہیں، ایک نبی کی بیٹی ہوتی ہے، ایک علی کی بیٹی ہوتی ہے، اور ایک حسین کی بیٹی ہوتی ہے۔ 4 سال کی وہ سیدانی جس کے آج بھائی کی شہادت کی رات بولی جاتی ہے اور شہادت پڑھی جاتی ہے۔ علی اصغر اے میرے مولا، اے میرے علی اصغر، اے میرے مولا مدد کریں ہماری، ہم سب کی مدد کریں، تیری عزاداری میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کریں۔ چلو سید سجاد سے سائل پوچھ رہا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے کربلا میں سخت ترین منزل کون سی تھی؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ عباس کا بازو اٹھانا، یا اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا، یا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے کو اٹھانا؟ میرے مولا فرماتے ہیں میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا۔ سائل سوال کرتا ہے مولا وہ کیسے؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا جب میں حسین کی بڑی مصیبت پوچھوں گا تو سجاد عباس کا ذکر کریں گے، علی اکبر کا تذکرہ کریں گے، قاسم کا ذکر کریں گے، لیکن جیسے ہی سید سجاد نے رو کے فرمایا میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہونا، سائل پھر پوچھتا ہے مولا وہ کیوں؟ فرمایا 2 وجوہات ہیں، دونوں وجہ سن لو اور مجلس تمام ہے۔ شب عاشور ہے، جتنا گریا کرنا ہو گریا کرنا، نہ ہنسنا نہ ہنسانا، نہ ہنسنے کی صورت بنانا، اگر رو سکو تو رونا، اگر رلا سکو تو رلانا، اگر رونے والے کی صورت بنا سکو تو بنانا، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے جس رات رسول نے اپنا امامہ اتار دیا، یہ وہ رات ہے جس رات کی صبح سیدہ کربلا میں کہے گی یہ دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ عجیب سی کیفیت ہے، مقام ہو کا ہے جس جا نگاہ پڑتی ہے حسین کے در دولت پہ خاک اڑتی ہے۔ ابھی کچھ وقت کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد کربلا کا منظر کچھ ایسا ہوگا، لاشائے شہداء ہوگی، لاشائے شہداء ہوگی۔ چلو تمہیں مصیبت کے قریب لے کے چلتا ہوں، تمہیں مصائب کے قریب لے کے چلتا ہوں۔ وہ دیکھو تاریخ یہ کہہ رہی ہے، سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا۔ سائل کہتا مولا کیوں؟ فرمایا 2 وجہ تھی۔ یہ رو کے فرماتے ہیں عباس کے بازو ضرور کٹے، اکبر کے سینے سے برچی کا پھل ضرور نکلا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ضرور ہوئے، مگر سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے چچا کے بازو کٹتے میرے بابا نے نہیں دیکھے، بازو ضرور کٹے لیکن بازو کٹتے نہیں دیکھا، برچھی ضرور نکالی مگر برچھی لگتے نہیں دیکھی، لاشوں کے ٹکڑے ضرور اٹھائے مگر ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے۔ علی اصغر کربلا کا واحد شہید ہے جس کے لیے تیر چلتے بھی دیکھا اور تیر لگتے بھی دیکھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اب تک حسین کا بیٹا یزیدیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ 3.25 کلو کا تیر لگا، ایک جھٹکے میں اپنا چہرہ اپنے بابا کی طرف، جیسے ہی چہرہ بابا کی طرف ہوا، عجب نہیں علی اصغر بابا کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں بابا میں تیرا چھوٹا علی اصغر ہوں، بابا قربانی دینے میں کوئی کمی تو نہیں کی، بابا شام
عادت میں کوئی کمی نہ ہوئی ہو تو اماں سے کہہ دینا میں نے ہنس کے تیر کھایا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سائل دوسرا سوال کرتا ہے مولا یہ بتائیے دوسری وجہ کیا ہے؟ رو کے فرمایا کربلا میں بس آخری لمحہ آخری منٹ اور مجلس تمام ہے. مولا یہ بتائیے دوسری وجہ کیا ہے؟ رونے لگے. رو کے فرمایا کربلا میں میرے بابا کا اصول تھا جب کوئی آخری ہچکی لے چکے، مسلمانوں میں بھی یہ چلن ہے، سنت ہے، اصول ہے، پرنسپل ہے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مرحوم کوئی بزرگ دنیا سے جا رہا ہو، آخری ہچکی لے رہا ہو تو سارے عزیزان ایک گھوٹ پانی دیتے ہیں. کربلا میں جب شہید نے آخری ہچکی لی حسین نے گردن موڑ لی. چونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا. ارے جب میرے بھائی نے آخری ہچکی لینا چاہی حسین نے گردن موڑنا چاہا. جیسے ہی حسین گردن موڑ رہے تھے علی اصغر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، اپنے بابا سے عجب نہیں کہا بابا گردن نہ موڑ، بابا میرا سلام لے لے، اے بابا بس میری ماں سے کہہ دینا میں نے جنگ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. جزاکم اللہ. وہ لو حسین اس منزل پر آ گئے جس منزل پہ تاریخ کا جملہ ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، اکبر کو لیتے جاتے ہوئے اور اصغر کو لے کے آتے ہوئے حسین کی ایک ہی حالت تھی. جب علی اکبر کی طرف جا رہے تھے کبھی داہنے جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے، زبان پہ تھا علی علی علی. حمید کہتا ہے میں نے پوچھا حسین کس علی کو پکار رہے ہیں؟ اپنے بابا علی یا بیٹے علی کو؟ اے حمید مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس واپس آتے علی اصغر کو لے کر ایسی کیفیت ہے، ٹھہرتے تھے آگے بڑھتے تھے، ٹھہرتے تھے آگے بڑھتے تھے، ٹھہرتے تھے آگے بڑھتے تھے. فضا دوڑ کے کہتی ہے رباب تیرے بچے کی خیر. حسین کے زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والمثل الموتور، السلام علیک وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار. یا ابا